غور کرے میرے پیارے اسلامی بھائیوں. اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار. نہ جانے اللہ تعالی ہمارے کس گناہ سے ناراض ہو جائے. کوئی عورت کی بے پردگی رب کو ناراض کر دے، کسی عورت کی غیبت، مرد کی غیبت اللہ کو ناراض کر دے. یعنی مرد اور عورت دونوں سوچیں، اسلامی بھائی اسلامی بہنیں دونوں سوچیں. سب سے ہلکا عذاب رب کعبہ کی قسم کوئی برداشت نہیں کر سکتا. جو کہے کہ میں جہنم کا عذاب برداشت کر لوں گا وہ تو کافر ہو جائے گا، کیونکہ اس نے عذاب کی تخفیف کی، عذاب کو ہلکا جانا. کیونکہ جہنم کا عذاب کیسے برداشت ہو سکتا ہے؟ آپ کو پتہ ہے جہنم میں سردی کا بھی عذاب ہے، ٹھنڈ کا عذاب، ٹھٹر جاتا ہے آدمی، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے. یہاں تو میرا خیال ہے ٹھنڈ کا عذاب سمجھانا کتنا زیادہ ایک تصور بھی بندہ کیا کر سکتا ہے. میں لاسٹ ٹائم جب یہاں آیا تھا اوسلو، تو جب آیا تو تب بھی برف تھی، گیا تب بھی برف تھی. تو برفوں میں تو رہتے ہیں، ٹھٹر جاتے ہیں اگر ہیٹر نہ ہو تو. اگر بالفعل کہ تو وہ برف ہی برف ہو، ٹھنڈی ٹھنڈ ہو، اور ٹیمپریچر کہاں کے کہاں نکل جائے، -12 -18 تک، اگر -20 تک اگر ٹیمپریچر چلا جائے اور ہیٹر نہ دستیاب ہو تو انسان کا حال کیا ہوگا؟ بدن ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہوگا. یہ دنیا کی ایک ٹھنڈ کا ایسے ہی سمجھا رہا ہوں، یہ ایسی ٹھنڈیں کم ہوتی ہیں بہت سارے ملکوں کے مقابلے میں. چند ہی ملک ہیں جیسے بہت زیادہ ٹھنڈ ہوتی ہے، تو ان کو شاید ٹھنڈ سمجھ میں آ جائے کہ جہنم میں ٹھنڈ کا عذاب بھی ہے، سردی کا عذاب بھی ہے، اور اس سے بھی پناہ مانگنی چاہیے. نہیں اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے عذاب سے بچا کر رکھے. اب نہ جانے کون سا ایسا بندے کا گناہ جو رب کو ناراض کر دے. اور ہلکے سے ہلکا عذاب بھی آپ نے ابھی سنا جو کم سے کم گناہ گار کو دیا جائے گا، کہ اس کے آگ میں جہنم کی آگ کی جوتیاں پہنا دی جائیں گی، جس سے اس کا دماغ پتیلی کی طرح کھولتا ہوگا، اور وہ سمجھے گا سب سے زیادہ عذاب مجھ کو دیا جا رہا ہے. یہ حدیثوں میں یہ سارے باتیں ہے کوئی رب سے مانگنے والا، ہے کوئی گناہوں سے مغفرت چاہنے والا، ہے کوئی جہنم کی آگ سے بچنے کی صورتیں بنانے والا. ہمیں تو پہلے سے بتا دی نا، ایسا تو تھوڑی مرنے کے بعد پتا چلے گا اچھا یہ بھی عذاب تھا. ہمیں تو جہنم کا عذاب پہلے سے بتائے گئے کہ فلاں گناہ کرو گے تو یہ عذاب ہے، فلاں گناہ کرو گے تو یہ عذاب ہے، فلاں گناہ کرو گے تو یہ عذاب ہے، چغلی کرو گے، غیبت کرو گے تو یہ عذاب ہے. نماز قضا کرنے کے تعلق سے جہنم کی وعیدیں ہیں. کتنے عذاب بیان کیے گئے ہیں جہنم کے، کتنے عذاب. جہنمیوں کو پیپ پلایا جائے گا ایسے ایسے گناہ گار کو. کیسے کیسے عذاب بیان کیے گئے. ہے کوئی ڈرنے والا؟ آئے نہ ڈرے. ہے کوئی ڈرنے والا اپنے رب سے معافی مانگنے والا؟ مولا معاف کر دے، ہم سے بھول ہو گئی. کہ اللہ معاف کرنے والا بھی ہے، وہ غفور الرحیم ہے، اور وہ قہار بھی ہے، وہ جبار بھی ہے. اس نے بستیوں کی بستیاں اجاڑ دی، قوموں کی قومیں ختم کر دی اس کی نافرمانی کرنے والوں کی. ہے کوئی ڈرنے والا؟ ہے کوئی رب سے معافی مانگنے والا، اپنے گناہوں سے توبہ کرنے والا، اپنے رب کی طرف رجوع لانے والا؟ کھول کر بیان ہوئی ہے جہنم کی باتیں. ہم نے کیا جانا جہنم کیا ہے؟ اللہ پاک ہمارے حال پر رحم فرمائے. دنیا کی آگ کے 70 جزوں میں سے ایک جز ہے. جہنم کی آگ 1000 برس تک دھکائی گئی، یہاں تک کہ سرخ ہو گئی، پھر 1000 برس اور یہاں تک کہ سفید ہو گئی، پھر 1000 برس یہاں تک کہ کالی ہو گئی. اب وہ نری سیاہ کالی ہے جہنم کی آگ. اللہ کی پناہ. میرے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، اللہ پاک آپ کو مجھے جہنم کے آگ سے نجات عطا فرمائے، ہمیں گناہوں سے اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے، مختلف عذابوں سے اللہ تعالیٰ آپ کی میری حفاظت فرمائے. کوئی عذاب ایسے ایسے ہیں جو تانبے کے ناخن ہوں گے،
سینے کو وہ اپنے مطلب کہ وہ تانبے کے ناخن سے کتنا سخت خارش مسلط کر دی جائے گی کسی پر عذاب کی صورت میں، سینے نوچنے والی، خارش کرنے والی، کیسے کیسے عذابات ہیں۔ توہر کھانے کو دیا جائے گا، کھلتا پانی دیا جائے گا، جو پیے گا تو پیچھے سے نکل جائے گا۔ ایسے ایسے عذاب لکھے گئے ہیں۔ ہے کوئی ڈرنے والا ڈرے؟ جب بندہ عذاب سے ڈرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، تو گناہوں سے بچتا ہے، اس کی نافرمانی سے بچتا ہے، اللہ کے عذاب سے پناہ مانگتا ہے، ڈر جاتا ہے، فوراً نماز قضا ہوتی ہے فوراً توبہ کر لیتا ہے، یا اللہ معاف کر دے، آج کے بعد نماز قضا نہیں کروں گا، کہ اللہ ناراض ہو کے جہنم میں ڈال دے گا تو ڈر لگے گا نا۔ دنیا میں ہم لوگ جرم سے ڈرتے ہیں، کوئی پکڑ لے گا، پکڑ لیا تو ہے نا، پکڑ لیا تو، یا پکڑا نہ پکڑا، دیکھا نہ دیکھا الگ بات ہے، اللہ تو دیکھ رہا ہے، وہ سمیع ہے، وہ بصیر ہے، وہ قادر مطلق ہے، اس کی رحمت ہے جو ہمیں بر وقت نہیں پکڑتا، وہ حلیم ہے، وہ ہمیں بر وقت نہیں پکڑتا، ہمیں مہلت دیتا ہے، ہمیں مہلت ملی ہوئی ہے۔ ایک بزرگ علیہ رحمہ کے پاس لوگ حاضر ہوئے، حضرت باہر آئے، دعا کرے، بارش نہیں ہو رہی۔ حضرت فرماتے تم مجھ سے بارش کی دعا کروانے کے لیے آئے ہو، میں یہاں بیٹھ کر اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں۔ کہا حضرت کس چیز پر شکر ادا کر رہے ہیں؟ کہا کہ میں شکر ادا کر رہا ہوں کہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے آسمان سے آگ نہیں برس رہی۔ یعنی ہم دیکھ کے تو صحیح، اگر گناہوں کا اگر میں یہاں پر ذکر کروں تو ایسے ایسے گناہوں کا ذکر ہو کہ زمین پھٹے اور ہم دھسے، زمین پھٹ جائے، مگر یہ نہیں پھٹتی زمین، یہ رحمت للعالمین کا صدقہ ہے، خاتم النبیین کا صدقہ ہے، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے غم میں رونے والے آنسوؤں کا صدقہ ہے۔ ہم بچے ہوئے ہیں میرے پیارے اسلامی بھائیوں، بچے ہوئے ہیں، ورنہ خود نماز قضا کرنا کتنا گناہ عظیم ہے۔ جھوٹ، غیبت، چگلی، تہمت، غیبت، بدگمانی، وعدہ خلافی، رشوت، سود، بدکاری، بدفعلی، ماں باپ کو ستانا، ماں باپ کو تنگ کرنا، ماں باپ پر ظلم کرنا، بیوی بچوں پر ظلم کرنا، عورت کو دیکھو تو شوہر کے ساتھ نافرمانی کر رہی ہے، شوہر کو دیکھو تو بیوی کا حق چھوڑ رہا ہے، بھائی بھائی کا دشمن بنا ہوا ہے، دولت کے پیچھے سارے پاگل ہوئے، نہ حرام کی فکر، کوئی چیز ہے نہیں کہ حرام سے آ رہا ہے کہ حلال سے آ رہا ہے، جائز کما رہے کہ ناجائز کما رہے ہیں، گانے، باجے، فلمیں، ڈرامے، ڈانس، موسیقی، اللہ کی پناہ، کوئی دیکھے کہ یار یہ مسلمان کیسا ہے، اس کو مسجد میں آنے کی فرصت نہیں ہے، اس کو پوچھو مسجد کدھر ہے تو کہتا ہے پتہ نہیں، اس کو پوچھو کسینو کہاں ہے تو بولتا ہے اس گلی کے اندر ہے۔ یہ کیسا مسلمان ہو گیا؟ دنیا کی کتابیں پڑھنے آتی ہے، اس کے ہاتھ میں اللہ کا کلام دو تو کہتا ہے مجھے پڑھنے آتا نہیں۔ یہ کیسا مسلمان ہے کہ اسے کاروبار کرنے آتا ہے مگر نماز پڑھنے آتی نہیں؟ اے مسلمان تجھے کیا ہو گیا ہے؟ تجھے تیرے رب کی بارگاہ میں آنے کی فرصت رہی؟ اگر تیرے جیب میں پیسے نہ ہو تو تو غم کے مارے پریشان ہو جاتا ہے، ذرا سوچ کہ تیرے نامہ اعمال میں نیکیاں ہیں یا نہیں ہے۔ تجھے نیکی نہ ہونا کوئی نہیں ستاتا کہ میرے اعمال میں نیکی نہیں ہے، میرے اعمال میں گناہ بھرے ہوئے ہیں، تجھ پر قرض بڑھ جائے تو تو پریشان ہو جاتا ہے، تیرے گناہ بڑھ رہے ہیں مگر تجھے کسی قسم کی پریشانی نہیں ہے۔ تیرا بیٹا 4 دن تیری نافرمانی کرتا ہے تو تو تل ملا جاتا ہے، پریشان ہو جائے، میرا بیٹا میرا نافرمان ہو گیا۔ ارے بھائی تو زندگی بھر اپنے رب کی نافرمانی کر رہا ہے، تجھے تیری رب کی نافرمانی کا احساس نہیں ہے؟ نتیجہ ہمارے سامنے ہے، ہم دیکھ رہے ہیں، ہمارے سامنے نتائج ہے۔ ہم پیسہ کما رہے ہیں، تنگ دستی کا شکار ہیں، کاروبار کر رہے ہیں، تنگ دستی کا شکار ہیں، گھر ہے محبت نہیں ہے، میاں بیوی ہے اتفاق نہیں ہے، اولاد ہے فرما برداری نہیں ہے، بھائی بھائی ہے
بندہ غور کرے کہ جو کچھ میں نے اس ماحول کو بنایا ہوا ہے اس اللہ